وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الإنسان لظلوم كفار لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور اے لوگو، جس چیز کا تم نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ نے تمہاری ہر مانگی ہوئی چیز تمہیں دی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان نعمتوں کو گننے لگ جائے، ان کا شمار کرنے لگ جائے، تو وہ ان کا شمار کرنے سے عاجز آ جائے گا، ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور انسان تو ظالم بھی ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرہ بھی ہے۔ بے شمار نعمتیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان کو گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو تھوڑا بیدار کرنے کے لیے فرمایا کہ اے انسان، جو چیز بھی تو نے اپنے رب سے مانگی ہے اللہ نے تجھے وہ دی ہے، لہذا اب تجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تو اپنے رب کی شکر گزاری کرے گا، اپنے رب کی فرما برداری کرے گا۔ لیکن ایک نعمت جو اس قدر عظیم ہے کہ اس نعمت کا اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے ایمان والوں پر۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ یہ الفاظ نہیں آئے کہ من اللہ علیکم یا من اللہ علی المؤمنین یا من اللہ علی الناس، کہ اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت نازل کر کے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام نعمتیں جو آج ہماری نظروں میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اللہ کی نظر میں کچھ اہمیت نہیں رکھتی، چاہے وہ نعمتیں بغیر مانگے ملی ہوں، چاہے وہ نعمتیں مانگنے سے ملی ہوں، کیونکہ وہ نعمتیں فانی ہیں، وہ صرف اور صرف اس دنیا تک محدود ہیں۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کا فائدہ نہ صرف دنیا میں انسان کو ملتا ہے بلکہ بروز قیامت جب دنیا کا نام و نشان نہیں ہوگا اس وقت بھی وہ نعمت کام آئے گی انسان کے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اپنا بنائے، اور وہ نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت حاصل ہے اور یہ آپ کی خوبی ہے، اللہ نے آپ کو جو عطا کی کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے چاہنے والوں کا فائدہ سوچیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آپ فائدہ سوچیں گے بلکہ آپ اپنے چاہنے والوں کا بھلا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اپنے آخری اختیارات جو آپ اپنی امت کے متعلق استعمال کر سکتے ہیں آپ وہ بھی کریں گے۔ اتنی عظیم نعمت، کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں گے؟ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے اب کسی نعمت کی قدر کیسے کی جائے۔ اگر یہ مرکز ہمیں ملا ہے تو ہمارے رب کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم آئے، نماز کا وقت ہو، تو جو شخص یہاں موجود ہو یا جو شخص یہاں کی اذان کی آواز سنتا ہو یہاں چلا آئے۔ یہ ہے اس نعمت کی قدر، اور اس
نعمت کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی شخص اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہوا اپنے آپ کو کسی قسم کے فخر کا سبب نہ سمجھے، یعنی کہ کوئی شخص اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے پر فخر محسوس نہ کرے۔ اسی طرح دوسری بھی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی جب قدر کی جائے، نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جائے اللہ رب العالمین کے ہاں، تو پھر ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، مزید نکھار آتا ہے اور معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ابراہیم میں، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب آپ کے رب نے متنبع کیا ان لوگوں کو کہ جو خوش فہمی کا شکار تھے، جو نعمتیں ملنے کے بعد ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے تھے، لیکن جس مالک نے وہ نعمتیں دی تھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، دیکھو نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، چاہے مانگنے سے ملی ہیں چاہے بغیر مانگے ملی ہیں، لیکن اگر تم ان نعمتوں کی قدر کرو گے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ رب العالمین کے ہاں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو وہ تمہیں ضرور اس سے زیادہ نعمتیں دے گا، اس سے بہتر نعمتیں دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار ہو گئے، ان نعمتوں کی قدر نہ کی، ناشکری کی، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا وہ تمہیں بڑی سختی سے پکڑ لے گی، وہ بڑی سخت ہے، اللہ دنیا میں بھی سزا دینے پر قادر ہے اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا اللہ رب العالمین نے مومنین پر نازل کرنے کے بعد، رسول بنا کر بھیجنے کے بعد احسان جتلایا، ان کی ایک اور خوبی بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامعین سے یہ فرمائیے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، جس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اس رب کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی لوگ آپ کو مانتے ہیں یا آپ کو نہیں مانتے، ان سب کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اللہ کے رسول۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا، ان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اتباع کریں بلکہ آپ کی اطاعت بھی کریں، سنتوں پر عمل کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ایک ایسی عظیم چیز سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جس عظیم چیز کی غیر موجودگی میں آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اور وہ عظیم چیز کیا ہے کہ جس کی موجودگی میں بروز قیامت انسان کو نجات ملے گی؟ وہ عظیم چیز ہے ہدایت۔ یہ بات صحیح ہے کہ کسی شخص کا توحید کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینا اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ معاشرے کے ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے چن لیے ہیں، یعنی کہ وہ حق پر ہیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں، یعنی کسی شخص کا اسلام میں داخل ہونا یا ان لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا کہ جو اہل اسلام ہیں، جو حقیقت میں مسلم ہیں، اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر استقامت دکھانا پڑتی ہے، اور وہ چیز ہے ہدایت۔ کسی شخص کا ہدایت کو حاصل کرنا یا اس کا ہدایت پر آنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شخص ہدایت پر قائم رہ سکے، اور ہدایت پر قائم کب رہے گا؟ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے تو اعلان کیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور آیت کا آخری حصہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس رسول کی اب تم پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہ سکو۔ کیا کوئی شخص ہدایت پر آنے کے بعد اگرچہ وہ ہماری نظروں میں مسلم ہی کیوں نہ ہو آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود اس کے کہ اس کو ہدایت نصیب ہوئی، وہ ہدایت پر آیا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت اس کو مل گئی، ہدایت نصیب ہوئی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی آپ کے اعمال میں اور آپ کے اقوال میں، تو گویا اس نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو مسلمین کا راستہ نہیں تھا۔ مسلمین کا راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے افعال جن دونوں کا مجموعہ سنت ہے ان پر سختی سے کاربند رہے۔ تو اس شخص نے ہدایت پر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہوئے غیر سبیل المومنین اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی، ہم اس کو اس طرف جانے دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہے،
یعنی کہ غیر سبیل المومنین کی طرف، اور پھر اس کو نصلیہ جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ بری جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہم میں سے ہر شخص قائل ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بڑی سختی سے جگہ پکڑ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ کچھ نہیں سنے گا اور نہ ہی کچھ دیکھے گا۔ لیکن یہ جو تڑپ ہے دل کے اندر، یا یہ جو جذبہ ہے، یہ اس وقت کام آئے گا کہ جب ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی محبت کو دل میں جگہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی شخص کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ ایسے کام کرنے لگ جائے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ایسے اعمال کرنا جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے انسان کے لیے عین اس وقت ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر یہ یقین کر چکا ہو کہ اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہو کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کوثر کا نام دیا۔ آپ دیکھیں اتباع میں بڑی شدت سے کام کرنے والے صرف ایک چیز کو بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام کاموں کو جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے باعث ہلاکت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب الحوض، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت والے دن میرے پاس لائے جائیں گے میرے حوض پر، پھر ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ میں پوچھوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حلیہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نئی نئی باتیں نکال لی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوگا تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بعض حدیث میں ملتا ہے سحقن سحقن من بدل بعدی، کہ ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کو بدل دیا یا دین میں نئی باتیں نکالی۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دینی چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر اطاعت نہیں کر سکتے، ہماری بدبختی غالب ہے کہ ہم اطاعت نہیں کر سکتے، اتباع نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان لوگوں کو کہ جو اتباع کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کہتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، یہ ان کی حوصلہ شکنی ہے اور یہ ہمارے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا ولکم واستغفر اللہ۔